اینکرز ویو میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور آج کے شو میں ہم بات کریں گے راجنپور کی تحصیل جامپور میں دکان پر تشدد کا نشانہ بنایا گئے بچے کے حوالے سے، جو کہ ابلتے پانی میں پھینکا گیا اور جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ ایسے کئی واقعات ہمارے ملک میں مختلف تحصیلوں میں، اضلاع میں ہم اس طرح کے واقعات کو رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور بچوں کو تشدد کا نشانہ کبھی اسکولوں میں، کبھی گھروں میں، کبھی دکانوں میں بنایا جاتا ہے۔ لیکن ان بچوں کی پروٹیکشن کے پاس ہوئے ان کے لیے بل کے باوجود بھی ان بچوں کو پروٹیکشن نہیں مل پاتی۔ کئی بار تو ان بچوں کا ڈیٹا بھی سامنے نہیں آ پاتا، کئی بار ان کے اوپر تشدد کرنے والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے لیکن بیل پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور ایسے میں نہ ان بچوں کو انصاف مل پاتا، نہ ان والدین کو انصاف مل پاتا ہے، اور نہ ہم اس بڑھتے ہوئے تشدد کو اب تک روک پائے ہیں۔ اسی معاملے پر بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے سارہ احمد صاحبہ، جو کہ چیئر پرسن ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ارم فاطمہ موجود ہے، ویمن اینڈ چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور سلیم شیخ بیورو چیف لاہور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بھی تمام تر اس وقت صورتحال کے حوالے سے اور بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس طرح کے تشدد سے نمٹنے کے لیے کیا ایکشن لیا جاتا ہے، اس پر بھی ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سارہ صاحبہ، سب سے پہلے آپ کی جانب آ جاتے ہیں۔ یقینی طور پر ہم سب سے اس طرح کے واقعات ڈھکے چھپے تو ہیں نہیں ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لوگوں کو کئی بار پولیس پکڑ بھی لیتی ہے، لیکن نہ تو اس طرح کے واقعات رک پاتے ہیں۔ اور ایسے میں یہ بتا دیجیے گا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا پھر کیا رول رہتا ہے؟ سارہ صاحبہ سے بات کریں گے۔ سلیم شیخ بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم شیخ، یہ بتا دیجئے کہ دیکھیں صرف پنجاب کی بات نہیں ہے، مانا کہ جامپور کی ہم بات کریں، لیکن پورے ملک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور اسی واقعات کے پیش نظر اس بل کو بھی پاس کیا گیا تاکہ بچوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ سلیم، آپ کی جانب آئیں گے۔ سارہ سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ سارہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ پروٹیکشن بیورو بچوں کی حفاظت کے لیے کیا کر رہا ہے اس وقت کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو کہ راجنپور میں ہوا ہے، جامپور میں، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، تو بالخصوص ایج بچے کی پروٹیکشن کے لیے اب تک کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جی دیکھیں، تھینک یو فار ٹیکنگ مائی ٹائم۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا جو ہمارا مینڈیٹ ہے نا، قانونی طور پہ جو پنجاب میں واحد ادارہ پورے پاکستان میں جو ریسکیو کرتا ہے بچوں کو، اس میں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب جو ہے ایک تو ہم پریونشن کے اوپر کام کریں، اویئرنیس اینڈ آل دیٹ، ٹھیک ہے نا، آن چائلڈ ابیوز، چائلڈ لیبر۔ نمبر 2 جو ہے وہ جب کوئی بھی بچہ ابینڈن کہیں نظر آئے یا اس سے ابیوز وکٹم ہو، اس کو ہم ریسکیو کرنے کا کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی اریسٹ کروانا ہے نارڈر، وہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو اس سے جو ہے، جو ابھی ایک سال میں 250 کیسز ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں چائلڈ ابیوز اینڈ ٹارچر کے، اور وہ بچے ہمارے پاس ابھی بھی رہ رہے ہیں۔ اس میں سے مطلب مور دین 50% بچے ابھی بھی ہمارے ادارے میں، ابھی 1200 بچے رہ رہے ہیں، اور ان کو ڈفرینٹ ہنر سکھایا جا رہا ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم بلیو کرتے ہیں ایجوکیشن اینڈ امپاورنگ کی، تاکہ ان بچوں کو یہ لوگ ولنریبل نہیں ہو، سڑکوں پہ ہو نہیں۔ لیکن جب ایسے انفارچونیٹ جو واقعات پیش آ رہے ہیں نا، دس از اے گلوبل ایشو، کیونکہ میں ابھی یونائٹیڈ نیشنز میں بھی ریپرزینٹ کیا پاکستان کو، تو سارے ممالک آئے ہوئے تھے، وہ چائلڈ رائٹس کے کانفرنس تھی۔ اچھا سارہ صاحبہ، یہ بتائیے گا، کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جورسڈکشن صرف یہی ہے کہ جو بچے سڑکوں پر ہیں یا کسی اور طریقے سے بے یار و مددگار ہیں، صرف ان کو اسکولوں تک پہنچا دیا جائے یا ان کی نگہداشت کی جائے، یا اس طرح کے جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہوا ہے، اس کے اندر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کیا کردار ہے، اور ان کو بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے علاوہ جن کے ساتھ ابیوز ہوا ہے، ان کے جو ابیوزر ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کے لیے کیا کوئی آپ کی جورسڈکشن بنتی ہے؟ جی، ہماری جورسڈکشن یہ ہے کہ جب جیسا آپ نے مینشن کیا نا، کسی بھی بچے کے ساتھ ابیوز یا سیکسول ابیوز ہو، اس کو ہم ریسکیو کرتے ہیں، جا کے اس کو ہم ریسکیو کر کے اپنے ادارے میں لے کے آتے ہیں۔ وکٹم از ان پنجاب۔ اس کا کیا میکینزم ہے، کیا سسٹم ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو الیبوریٹ کیجئے پلیز۔ جی ضرور۔ اوکے، تو ہماری ہیلپ لائن ہے 1121، ہماری 24 آور ہیلپ لائن ہے، اینڈ اس سے ٹول فری نمبر، اس پہ کال کر کے کسی بھی ٹائم، مطلب رات کو دن میں آپ رپورٹ کر سکتے ہیں انسیڈنٹ۔ ہماری ٹیم ود ان مطلب منٹ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، اور ایون اگر اس ڈسٹرکٹ میں نہیں ہو تو سارہ صاحبہ، اگر کوئی بچہ خود اس طرح کی کوئی شکایت لے کر آتا ہے کہ مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، قطع نظر کی اس کی عمر کیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کوئی 4 سال کا بچہ ہو جس کی آپ کو سمجھ بھی نہ آئے بات، تو اس کو بھی پروٹیکشن دیا جائے گا، اور سارے ایسے بچے جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں ان سب کو پروٹیکشن دی جاتی ہے اگر وہ کال کرتے ہیں؟
بالکل 100%. اور ہمارا اپنا جج ہے, وی ہیو آور اون کورٹ, ہمارے پاس اپنا کورٹ ہے, تو اسی وقت کسٹڈی لیتے ہیں بچے کی اور اس کو ریسکیو. اور جس طرح کا یہ واقعہ سارا صاحبہ راجن پور میں پیش آیا ہے, چونکہ یہ بھی پنجاب میں ہی ہے, اس طرح کے واقعات کے لیے اگر آپ کی نالج میں نہیں تھا تو آج نیوز کے توسط سے آپ کو بتا دیا ہے, ہم نے بھی آپ کو آگاہ کیا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا جس میں یہ بچہ اس کو پھینکا گیا, اب کڑاہے میں گرا اور پھر اس کے اندر جو پانی تھا وہ اس کے اوپر گر گیا اور اس کی وجہ سے وہ جھلس گیا اور پھر جھلس کر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جاں بحق ہو گیا. غریب والدین انصاف کے لیے دہائیاں دے رہے ہیں. اب اس انصاف حاصل کرنے تک ان کا ساتھ کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو دے سکتا ہے؟ بالکل جی, دیکھیے بالکل ہم ساتھ دے سکتے ہیں, ہم FIR بھی کروا سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے, مطلب وی کین بیکم دا کمپلیننٹ, اور ہم بنتے بھی ہیں بہت سارے کیسز میں, وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے نا پروسیس, وہ ہے ان کو اف کورس گواہی دینی ہوتی ہے, اس کے بعد انویسٹیگیشن. تو سائرہ صاحبہ کیا آپ کا ادارہ ان کے والدین سے رابطہ کرے گا؟ کیونکہ جو آپ نے شاید ہمارے چینل کے اوپر دیکھا بھی ہوگا ٹی وی پر, جس طرح سے اس کی والدہ رو رہی ہے, بہت ہی غریب لوگ ہیں یہ, اور ان کو کوئی پرسان حال نظر نہیں آ رہا, اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں عمومی طور پہ پتا ہوتا کہ انصاف حاصل کیسے کرنا ہے, کس در کو کھٹکھٹا رہے ہیں. نہیں, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, لیکن بالکل ہم لوگ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, انفیکٹ ابھی کریں گے کانٹیکٹ. میری ٹیم کو یہ پتا ہوگا, آئی ایم شیور کہ جو فورن کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں, آئی چیک ود دیم, اگر انہوں نے ابھی تک نہیں کیا تو ان کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ اس کی FIR بھی کروائیں گے, کیس کو فالو اپ, ان کو اگر جو لیگل اسسٹنس چاہیے وی کین آلسو پرووائڈ دیٹ, مطلب ہم کرتے ہیں سارے کیسز. ٹھیک ہے, آپ سے دوبارہ رابطہ کر کے سارے صاحب آپ کو تمام تر ڈیٹیلز آج نیوز خود بھی پہنچا سکتا ہے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو سکے اس خاندان تک پہنچنا بھی. اس پر مزید بھی بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اب سے کچھ دیر میں بیورو چیف پشاور فرزانہ علی بھی موجود ہوں گی. سلیم, اس طرح کے واقعات جس طرح سے سارہ احمد صاحبہ ہیں چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب, وہ ابھی کہہ رہی ہیں کہ ہم رابطہ کرتے ہیں, یعنی ہمارے پروگرام سے اور ہمارے چینل سے جو خبر نشر ہوئی ہے اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے, اور ابھی بھی وہ سوچ رہی ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے یا انہیں لیگل اسسٹنس پرووائڈ کریں گے. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا پنجاب کا کیا کردار ہے, اور کیا انہیں پرو ایکٹیولی بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں, ان کی روک تھام ہو سکے؟ جی دیکھیے, بالکل جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ان کو فوری طور پر سامنے آنا چاہیے اور سامنے آ کر جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں, یہ جو بچہ تھا ایک تو غربت کا مارا تھا, اور وہ اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ سہارا بھی تھا, کیونکہ اس کا جو والد تھا وہ معذور تھا اور وہ کام نہیں کر سکتا تھا, اور وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنی ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کما کر لے کر آتا تھا. ایک انسانی جان گئی اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے گھر کا جو کمانے والا تھا وہ بھی چلا گیا. تو صورتحال یہ ہے کہ اتنی اہم فوٹیج ہے جو سامنے دیکھی جا سکتی ہے کہ بچے کو پہلے مارا جا رہا ہے. سلیم, یہ تو واقعہ ہو گیا, اور ظاہر ہے واقعہ سوشو اکنامک ریزنز کی وجہ سے ہی بچے مزدوری کے لیے جاتے ہیں نا, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن ابھی اگر ہم اس کے لوازمات کے اوپر بات کریں جو اسٹوری سے ریلیٹڈ ہیں, اس میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہمیں بہت زیادہ بے خبر نظر آ رہا ہے, اور ایک طرح سے نیگلیجنس بھی ان کی نظر آ رہی ہے کہ بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ موجود ضرور ہیں, اپنے دفاتر میں بیٹھے ہوتے ہیں. جس طرح سارہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میں یونائٹڈ نیشنز گئی تھی, تو بھائی کیا کرنے گئے تھے اگر آپ کے ملک کے اندر بچے پروٹیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں؟ جی بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ جو اس قسم کے کیسز ہیں اس پر حکومت کو, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو خود جو ہے وہ مدعی بننا چاہیے, تاکہ کیونکہ یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یہ پہلے مقدمہ درج کرواتے ہیں اور پھر جو ہے جو لوگ ان پر تشدد کر کے ان کو مارتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں وہ پھر روپ ڈال کے دبدبہ ڈال کر اور پیسے دے کر جو ہے وہ معاملے کو ختم کروا لیتے ہیں. اس کو ایسے کیسز کو جو ہے مثال بننا چاہیے, اور مثال اسی وقت بن سکتے ہیں کہ جب اور سلیم اب جو ہے نا ایسے واقعات چھپتے نہیں ہیں, تو جب فوٹیج سامنے ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری زیادہ آبادی غریب آبادی ہے, جس میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں اگر گاؤں دیہات کی ہم بات کرتے ہیں, چھوٹے علاقوں میں رہنے والے ہوتے ہیں, جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا جن کی نالج اتنی زیادہ نہیں ہوتی, ان کو پروسیس نہیں پتا ہوتا. ایسے میں آپ کو شروع میں اداروں کو ہی ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کر سکیں, کیونکہ انہیں بظاہر یہ چیزیں بہت مشکل نظر آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس طرح کے پروسیجرز میں کبھی گئے نہیں ہوتے. فرزانہ, آپ کی جانب آ جاتے ہیں, صرف پنجاب میں تو یہ صورتحال نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ایسی بہت سی ایسے بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں. میرا سوال بہت سمپل سا ہے,
وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں پر تشدد کی کوئی بھی کہانی نئی کہانی یا نیا واقعہ کہیں بھی شیئر ہوتا ہے تو فوراً سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جی یہ تو چائلڈ لیبر تھا اور والدین کو بچے کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن بچوں پر تشدد تو سکولز میں ہوتا ہے, اس کے لیے اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ بچوں پر تشدد تو راہ چلتے کسی بچے کو اغوا لے لیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, یا پھر اس کا ریپ ہوتا ہے, اسے مار دیا جاتا ہے. چائلڈ ابیوز تو وہ بھی ہے نا. تو بے شک ہم کیا تمام تر پولیٹیشنز کی اور اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جی ایک ہاؤس کے اندر لا پاس ہو جائے اور لا پاس ہونے کے بعد اس بل کے اوپر بیٹھ جایا جائے, کوئی عمل درآمد نہ ہو. بالکل, بہت آپ نے زبردست ایک طریقے سے مسئلے کو اجاگر کیا ہے, اور جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں وہ یقیناً حکومتوں کے لیے, چاہے وہ جس صوبے کی بھی حکومت ہے یا مرکز کی حکومت ہے, ان سب کے لیے ہیں. اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے کہ واقعات ہو جاتے ہیں, ہم اپنا فوٹو بنا کے اور نکل جاتے ہیں. اچھا, میڈیا کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ مسلسل فالو اپ سٹوریز چلائیں ہر روز, بلکہ ہر منٹ میں ایک نئی سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہانی جیسی اسکرین سے ہٹتی ہے وہ فوٹو کھنچوانے والے بھی غائب ہو جاتے ہیں. اب آپ کی یہ بات کہ چائلڈ لیبر ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, تو آپ نے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں, آپ نے پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں, کیا ان کے اوپر کبھی عمل درآمد بھی ہوا ہے؟ پختونخوا میں تو ہے قانون, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی ہمیں بچے چائلڈ لیبر کرتے نظر آ رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے بہت اہم بات کی, ہمارے ہاں تو چائلڈ ابیوز بہت زیادہ ہو رہا ہے. کتنا اسٹرانگ سجیشنز آئی تھی اس حوالے سے, ایون کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو ریپسٹ ہوتا ہے اس کو آپ اس کا نام آپ ڈیٹا بنائیں گے, وہ ایون کہ نہ کسی بس میں سفر کر سکے گا, جیسے کہ BRT وغیرہ ان میں سفر تک نہیں کر سکے گا, اس کو کسی انسٹیٹیوشن میں جاب نہیں ملے گی. اس طرح کی چیزیں ہم نے باتیں کی تھی اسمبلی کے فلور پر. پھر کیا ہوا؟ ساری چیزیں آئی گئی ہو گئی. فرزانہ, بات وہی ہے نا, یہ بحث تو پھر ہم کسی اور پروگرام میں بھی دوبارہ کر لیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں یا سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسے روکا کیسے جائے, اور جو حکام ہیں, جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں, انہیں کس طرح جگایا جائے کہ بھائی خدا کا واسطہ اپنا کام کر لو. بات یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ کی بل نہیں ہوگی, میں آپ کو بتاؤں یہ جو چائلڈ ابیوز والا کیس تھا, اس طرح کے کیسز میں ہو یا چائلڈ میرج کے کیس میں مذہبی جماعتیں آ کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہیں, اور ہم کلچر اور مذہب کے نام پر بہت سارے ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ بعد میں ہمارے گلے کی ہڈی بن جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ریپ کا قانون ہے, چاہے بچوں پر جنسی تشدد کے حوالے سے معاملات تھے یا چائلڈ لیبر کے حوالے سے معاملات تھے جس میں بچوں کی جانیں بھی چلی گئی, جب بھی اسمبلی کے فلور پر آتے ہیں ہمیشہ مذہبی جماعتیں اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. تو جب آپ کی بل ہی نہیں ہے, پارلیمنٹ میں ہم لوگوں کو انتخابات کر کر کے بھیج کے تھک گئے ہیں, ان کی بل ہی نہیں ہے, وہ کبھی ایک چیز کا بہانہ بنا رہے ہیں, کبھی کسی چیز کا بہانہ بنا رہے ہیں, اور چیز جو ہے وہ رہ جاتی ہے. یہ ہوا اگر حکومت خود ہی سے نہیں چاہتی کہ ان ساری چیزوں کا تدارک کیا جائے, ان سارے جو گھناؤنے جرم ہیں, جرائم ہیں, ان کا تدارک کیا جائے, تو جو عام عوام ہے وہ اس کے اندر تو یہ جرائم بڑھتے جائیں گے, چاہے قانون سازی ہو, چاہے متعلقہ اتھارٹیز موجود ہوں, لیکن جب کسی نے ایکٹ ہی نہیں کرنا تو یہ کام تو چلتا ہی جائے گا اسی طرح. بالکل, اور جب قوانین بنا بھی جاتے ہیں تو ان میں وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کا پھر فائدہ ریپسٹ کو مل جاتا ہے. میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتی ہوں کہ جنہوں نے بچوں کا ریپ کیا, جنہوں نے بچوں کا قتل کیا, وہ ریپسٹ آج آزاد پھر رہے ہیں. اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہیں ہمارے سامنے جس میں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹیرین جاتے تو ہیں, قوانین تو بناتے ہیں, لیکن پھر وہ ان میں چونکہ خامیاں ہوتی ہیں ان پر عمل درآمد صحیح نہیں ہوتا. اچھا, دوسری جو پولیس ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جنہوں نے جیسے کہ آپ واقعے کا بتا رہے ہیں, اس کو پکڑنا ہے یا کسی ریپسٹ کو پکڑنا ہے تو وہ FIR بڑی کمزور بناتے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ جو ہمارا ایون کے قانون نافذ کرنے والا بھی بندہ ہے نا, یا سوشلی یا آپ کہیں کہ ریلیجیسلی, وہ اس پوائنٹ پر اٹکا ہوا ہے کہ نہ جی ایسا کریں گے تو پھر یہ تو ہو جائے گا, ایسا کریں گے تو یہ میں آپ کو اپنے سامنے کی یعنی ریاستی ادارے اور ان میں کام کرنے والے لوگ بھی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی سوچ کے مطابق چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ لا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے. یہی کہہ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل, جی بالکل, میں یہی کہہ رہی ہوں. ایک اہم کردار فرزانہ انفلوئنس جو آپ بات کر رہی ہیں نا, کہ
مذہبی ہو یا کوئی اگر امیر ہے اس کا ہو, کوئی جاگیردار ہے اس کا ہے. اب ایک طرف دیکھا جائے تو وہ دکاندار ہے, یقینی طور پر وہ فائنینشلی زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہے بجائے اس کے کہ وہ جو ایک خاتون ہے جس کے بچہ جو ہے ایک تو جس اذیت کے ساتھ اس نے اپنی جان دی ہے وہ ایک طرف, اور بات یہ ہے کہ وہ بڑا بچہ 14 سال کا بچہ اپنے گھر کی کفاج تمام تر چلا رہا تھا معاملات, اور ان کے جو ہسبینڈ ہے خاتون یہ دہائی دے رہی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ معذور ہیں, اور باقی جو ہے وہ سارے بچے چھوٹے ہیں, وہ خاتون خود بھی کام کرتی ہیں. تو اب یقینی طور پر وہ ایک کمزور ہے. ہمارے ہاں یہ عام سی بات ہے کہ وکٹم جو ہے اسی کو اتنی ران تان کرو کہ وہ دوبارہ اٹھے بھی نہیں. اب اگر آج انہیں انصاف نہیں ملتا کل کو وہ کوئی دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹائیں گی. میرے خیال میں یہ بھی ایک معاملہ ہے یہاں پر اویس کہ ہمارے ہاں انفلوئنس کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی بلکہ اس انفلوئنس کو اور طاقتور کیا جاتا ہے. بالکل, یہ تو دیکھیں یہ پاور کی ہی تو ساری گیم ہے. چاہے وہ دکان پہ بیٹھا ہوا مالک ہے, دکاندار جس نے یہ سارا کچھ کیا, یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی مرد ہے اور عورت کمزور ہے, کوئی مرد ہے بچہ کمزور ہے. اب جن کے ہاتھوں میں قانون کی طاقت ہے ان کے آگے سائل جاتا ہے وہ کمزور ہے. کوئی کسی سے چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے, اور جو پاور والا ہے وہ بڑا قتل کر کے بھی, آپ دیکھیں نا آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے, سارا حسن قتل کو اٹھا کے دیکھ لیں. وہ دوسرے 2 خواتین اسلام آباد میں قتل ہو گئی, کیا ہوا؟ پاور کی گیم تھی, سب کچھ پس منظر میں چلا گیا, ہر چیز کارپیٹ کے نیچے بند. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سزائے موت واپس ہو جاتی ہے. ریپسٹ کی سزائے موت میں نے آپ سے سزا, یعنی اگر یوں کہا جائے کہ پورے سسٹم کی اوور آلنگ کی ضرورت ہے. پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ تو قوانین سازی یا قانون سازی کر کے چلے جاتے ہیں 5 سال پورے کرنے کے بعد یا 6 سال پورے کرنے کے بعد, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ریاستی اداروں نے, اور ریاستی اداروں میں کام کرنے والے جو افسران ہیں ان کی تو سروس 40 سال 45 سال ہوتی ہے, اور اگر وہی اپنا کام نہیں کریں گے تو ریاستی امور مملکتی امور کیسے انجام دیے جائیں گے, اور عوام جو ہے اسی طرح پستی رہے گی. بالکل, پرائیورٹیز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو فائنل لائن کلیئر کرنی ہوگی, ڈیو پروسیس کو فالو کرنا ہوگا. اگر ہماری ترجیحات نہیں ہیں, ہماری ترجیحات ہماری اگلی نسل نہیں ہے, ہمارا فیوچر ہماری ترجیح نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے دیکھ رہے ہیں ایک روشن پاکستان؟ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم روشن پاکستان چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت بھی ہو گیا ہے ختم. تمام معززین کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اپنا اور اپنے انالیسس کے ساتھ تمام تر انفارمیشن بھی شیئر کی. ملاقات ہوگی اگلے شو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت.